بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک حقیقی داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ملک کے پاکستان کے جو بالائی علاقہ جات ہیں جہاں پر جنگلات کی کثرت ہوتی ہے، مثلاً پوٹھوہار کا علاقہ اور اس سے جڑا وادی سون سکیسر اور دامن موہاڑ کا علاقہ، یہ چونکہ پہاڑی علاقے ہیں اور سرسبز بھی ہیں، یعنی یہاں پر بہت گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں، تو ان علاقوں کے باسی اپنے مال مویشی جنگلوں میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، جو کئی دن وہیں پر ہی رہتے ہیں۔ تو اس طرح ایک اونٹ جنگل میں اکیلا پھر رہا تھا، جو کہ بدمست تھا، یعنی مستی میں تھا، اور مست اونٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ایسا اونٹ انسان کو جان سے بھی مار سکتا ہے۔ تو بدقسمتی سے ایک چرواہا بے خبری میں اس کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اونٹ چرواہے کی طرف دوڑ پڑا۔ چرواہے نے جان بچانے کی بہت کوشش کی، مگر اونٹ اس کو مارنے کے در پے تھا۔ آخر دوڑتے دوڑتے اس کو پہاڑ کے اندر ایک غار نظر آئی اور وہ فوراً اس غار کے اندر گھس گیا۔ اونٹ جو کہ اس کے پیچھے دوڑتا آ رہا تھا، وہ بھی غار کے دہانے پر پہنچ گیا، مگر جب چرواہے نے غار کے اندر دیکھا تو ایک بہت خطرناک اور بڑی جسامت کا بچھو غار کے اندر پھر رہا تھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے میں اس بچھو کے پاس سے گزر کر آگے آ گیا ہوں، اگر یہ ڈس لیتا تو ایک مصیبت کے اندر دوسری مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ چرواہا اس بچھو کو مارنے کا سوچ رہا تھا کہ اونٹ جو کہ غار کے سامنے کھڑا تھا، اس نے چرواہے کو مارنے کے لیے اپنا منہ غار کے اندر داخل کر دیا۔ اونٹ کی گردن چونکہ کافی لمبی ہوتی ہے، اس لیے وہ کافی آگے تک اپنے منہ کو لے گیا اور اس کا منہ اس بچھو کے اوپر جا کر لگا، تو بچھو نے اونٹ کے منہ پر ڈنگ مار دیا۔ دوستو، بچھو اس قدر زہریلا تھا کہ اونٹ اسی جگہ پر گر گیا اور تڑپنے لگا، اور چند منٹوں میں اونٹ کی روح پرواز کر گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جب اونٹ مر گیا تو چرواہے نے غار سے باہر نکلنے کا سوچا، لیکن غار کے سامنے تو اونٹ گرا پڑا تھا، چرواہے نے اس کے اوپر سے گزر کر جانا تھا۔ جب چرواہے نے اونٹ کے مردار جسم کے اوپر پاؤں رکھا تو اونٹ کا جسم تھوڑی دیر میں اس قدر گل چکا تھا کہ اس کے پاؤں اونٹ کے جسم کے اندر دھنس رہے تھے۔ دوستو، یہ تو عالم ہے اس کائنات کے بچھوؤں کا، جبکہ قبر کے بچھوؤں کے متعلق جو وعیدیں ملتی ہیں ان کے مطابق ان بچھوؤں کی جسامت ایک خچر کے برابر بتائی جاتی ہے، اور زہر کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک دفعہ ڈنگ ماریں گے تو مدفون 70 ہاتھ تک زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری قبر کی منزلیں آسان فرمائے اور ہمیں اس جہاں میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔